لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ، اور یہ تھوڑے بھی زیادہ تر غریب مسکین لوگ تھے۔ جتنے بھی انبیاء نے دعوت کا کام کیا ہے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگوں میں غریبوں اور مسکینوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اور پہل بھی غریبوں اور مسکینوں نے کی ہے، یہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ جس دعوت میں غریب اور مسکین لوگ نہ ہوں، یعنی آپ نے دین کا کام شروع کیا اور اس میں غریب لوگ نہیں آ رہے، تو کچھ دال میں کالا کالے کا خطرہ ہے۔ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن کچھ گڑبڑ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کچھ گڑبڑ ہے اس میں۔ تو ذرا استحضار کر لینا چاہیے ایسی تحریک کو، ایسی تنظیم کو اپنے حالات میں، کہ ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے چل رہے ہوں، کیونکہ انبیاء کے ساتھ جب بھی ہوا نا یہ دعوت کا کام تو غربا اور مساکین زیادہ آئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات ہمیشہ یہ ہوئی ہے کہ مالدار لوگ یہ انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات اس مجمع میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے جس مجمع میں غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے بھگائیں، ہماری شخصیت مجروح ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے اس سے، لوگ کیا دیکھیں گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں غریب آدمی کے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو جو تھوڑے سے لوگ ایمان بھی لائے وہ بھی قوم کے غربا اور مساکین۔ تو مالدار لوگ کیا کہتے تھے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا، اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع ہم میں سے پست اور ذلیل ترین لوگ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، بہت ہی قوم کے جو مزدور طبقہ ہے، پست طبقہ ہے، وہ آپ کی بات پہ چل رہا ہے، لہذا ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارا بھی مقام کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ لوگ کہیں گے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ نوح علیہ السلام یہ کر سکتے تھے کہ کہہ دیتے غربا کو کہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ تم جس قوم کو ذلیل سمجھ رہے ہو، جن لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، اللہ ان کو خیر نہیں دے گا اور اللہ ان کو عزت نہیں دے گا، یا اللہ کی نظر میں بھی وہ واقعی پست ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ پست ہیں، اللہ کی نظر میں وہ پست نہیں ہے۔ دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہمیں اتنی لچک کی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی کو دین پر لانے کے لیے شریعت کے بنیادی اصولوں کو نہیں توڑا جا سکتا۔ جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بولو بھائی دفع ہو جائے، تو نہیں آنا تو جائے جہنم میں بیٹھے۔ انبیاء کی دعوتوں میں یہ فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کوئی اونچا ہے کوئی زیادہ ہے، قیامت کے دن سب برابر ہو جائے گا حساب کتاب، دولت مند بھی غریب بھی سب ایک جیسے۔ قبر میں جا کے دیکھو نا، قبر میں پتہ چلتا ہے کہ جو دفن ہوا ہوا یہ کوئی کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا یا چپڑاسی تھا، پتہ چلتا ہے۔ اندر جا کے سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عزت دار ہے اس کو عزت نہیں دینی چاہیے۔ عام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملو تو انزل الناس منازلہم، جو جس کیٹیگری کا آدمی ہے اس کو اس سے حساب سے ملو۔ عزت دار آدمی کو زیادہ عزت دینی پڑے گی، جو کم عزت والے ہیں ان کو تھوڑی بھی عزت دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے مراتب میں فرق نہیں کرنا، لیکن جب دین کی عمومی بات ہوگی، عمومی دعوت ہوگی تو اس میں غریب اور مالدار کا فرق نہیں ہوگا۔ اور غریبوں سے دوستی اس بیس پہ نہیں ختم کی جائے گی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چونکہ گولے گنڈے والوں کے ساتھ ہے تو اگر کوئی آفیسر نے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے بھاگ جائے گا، لہذا اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، بعض لوگ اپنا مقام بڑھانے کے لیے اپنے غریب دوستوں سے دوستیاں ختم کر دیتے ہیں۔ یار وہ بندہ آئے گا وہ دیکھے گا وہ غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یار یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چلو بھگاؤ یہاں سے اس کو۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی تھے، تو عرب کے سردار یہ کہتے تھے یہ غریب لوگ آپ نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوئے، ان کو بھگاؤ یہاں سے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی
کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے ان سے اپنی نظریں ہٹانی نہیں ہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے دولت مند کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دولت ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کے ان سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. وَاصْبِرْ، روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. اس صبر کہتے ہیں باندھنا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. ان سے ساتھ اگر چھوڑ دیا نا ان جانثاروں کا، تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ ہے کہ ان جانثاروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو. نوح علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کر سکتا میں. تو نوح علیہ السلام جب 950 سال سمجھا کے تھک گئے. یہاں تک ہوتا تھا کہ جب گلی سے گزرتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ان کی بات مت سن. نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، دیکھو تمہاری عمریں گزر گئی بت پرستی میں، آج توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں بھیجے گا. ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال دے گا اور خوب بیٹے دے گا، تمہیں نسل بڑھائے گا، تمہاری بیٹے دے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نسل بڑھانا کیا ہے، اچھی چیز ہے. تو خوب بیٹے دے گا تمہیں. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے تمہیں بنایا ہے کیسے، اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف مدارج میں گزار کے تمہیں بنایا ہے. خَلَقَكُمْ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. یہ سورج اللہ نے بنایا ہے، چاند اللہ نے، تقریریں کر رہے ہیں مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. قوم کی سمجھ میں پتہ ہے کیا آتے ہیں؟ کون مذہبی لوگ آتے ہیں جو گناہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو، لوگ اس کو بزرگ نہیں سمجھتے. ہاں جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دے، ساری قوم آ جاتی نوح علیہ السلام کے پاس. ساری قوم رسالے لکھنے نا، یہ پڑھ لو، صبح یہ بچی بیمار ہو گئی تو یہ پڑھ لو، فلانی بیمار ہو گئی تو یہ پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. تو پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے بچو اس کو کرو. یہ اللہ کی باتیں، میری باتیں تھوڑی ہیں. یہ شہرت دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. شہرت تو فرعون کو بہت زیادہ مل گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور نوح علیہ السلام کو کیا شہرت ملی ہے؟ 950 سال دعوت دیتے دیتے کتنے آدمی آئے ہیں؟ 40-50. لیکن کامیاب کون ہوا؟ نوح علیہ السلام. وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، لچک پیدا نہیں ہوئی، تھکے نہیں، اور ایک دفعہ بددعا نہیں کی ہے 950 سال میں. بڑا حوصلہ ہے بھائی. بددعا اس وقت کی ہے کہ جب اللہ نے وحی نازل کر دی، یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب ہم آپ کو اطلاع دے دیں کہ اب مزید کوئی آدمی آپ کی قوم میں مسلمان نہیں ہوگا. جب 950 سال کے بعد اللہ نے وحی نازل کی تو پھر نوح علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اولادیں بھی کافر اور جہنم میں جائیں گی. تو ان کی اولادوں کو آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اولادیں پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے تو جانا ہی ہے جہنم میں. اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے اللہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے نا تو اب تو ان کی اولاد بھی کیا پیدا ہوگی؟ کافر. تو اس اگلی نسل کو بچانے کے لیے تو کیا کر، اس قوم کو تباہ کر دے. اتنا بڑا حوصلہ. اور ہم تھوڑا سا تبلیغ میں نکلتے ہیں، 2-4 دفعہ ایک کو سمجھایا وہ نہیں آیا، ابے چھوڑو یار. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ارے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں بات پہنچاتے رہو، کرتے رہو، کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ ہوگا. حوصلہ نہ ہارو. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تھک گئے تو پھر بددعا کی ہے ان کے لیے، اور کیا کہ لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ. اچھا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، اپنے گھر میں ایمان نہیں آ رہا. یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں نا لوگوں کو، ابے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام لاؤ، باقی باتیں بعد میں کرنا، یہ تانا غلط ہے. ہو سکتا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہو وہ اپنے گھر میں بھی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو رہی ہو. تانے دینے بہت آسان ہے. کل کسی نے میسج بھیجا کہ سیاسی لوگوں میں کسی نے ایک سیاسی لوگوں کو کہا، اس نے پورے واقعات میسج لکھ کے بھیجا نا، کہ ایک آدمی نے سابق صدر کو کہا کہ تم چور تھے، اس نے کہا وہ جو مجھ سے پہلے آیا تھا وہ تو مجھ سے بھی بڑا چور تھا، ٹھیک ہے نا. ایک نے کہا آپ نے تو یہ کرپشن کیا، اس نے کہا وہ فلاں نے بھی تو کرپشن کی ہے. ایک نے کہا آپ نے جناب یہ کیا، اس نے بھی تو یہ کیا ہے. تو اس نے یعنی
کہا کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ بجائے اپنے الزام کو یا اپنی اصلاح کرنے کے دوسرے پہ اس سے بھی بڑا الزام لگا دیتے. تو جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے, دین پہ آنے کی کوشش کرے, وہ آپ کے عیوب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں ابے تم اپنے گھر کو تو دیکھو پہلے, ابے تم یہ تو دیکھو, ہمیں سمجھا رہے ہو, تمہارے گھر میں تو. ایک صاحب تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے, ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں, ان کی اپنی بیٹی تو پردہ نہیں کرتی. تو میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اس کو بھی دعوت دیتے ہو, نہیں مانتی ہو, بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر اور ان کا بیٹا بھی کافر, تو گھر میں تو نہیں آیا نا دین. اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی انہوں نے, یا اولاد کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی. جو پیغمبر کے بارے میں یہ سوچے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کی کوشش نہیں ہوگی, وہ تو اسلام سے خارج ہے, کیونکہ پیغمبروں میں یہ عیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیں اور پوری دنیا کی فکر کریں. گھر کی بھی فکر کر رہے تھے, دنیا کی بھی فکر کر رہے تھے. اور یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلے اپنا گھر صحیح کر لو اس کے بعد باہر آنا, یہ بھی غلط ہے. اس کے چکر میں تو گھر اگر صحیح نہ ہوا تو باہر بھی نہیں ہوگا کام. تو بھائی سارے کام کرتے رہو بیٹھ کے. یہ جو ہوتا ہے نا پہلے یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے, پہلے والے کچھ نہیں, سارے کام ساتھ شروع کرنے ہیں. اس میں جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی مل جائے گی, نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں اور بیٹا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے تو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح اب ہم آپ کو سکھائیں گے کشتی بنانا, آپ کشتی بنانا شروع کر دیں. بہت بڑی کشتی تیار کرنا شروع کر دی اور سارے ایمان والے ان کے ساتھ مل گئے. قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سکھایا ان کو یہ علم کہ ایسے بنانا ہے. اتنی بڑی کشتی جس میں سب بیٹھ جائیں جو ایمان والے, اور جتنے دنیا میں جانور موجود ہیں خشکی کے, ان سب کے ایک ایک جوڑا اللہ نے فرمایا کہ اس میں رکھ لو. یہ جتنے آج جانور دنیا میں ہمیں ملتے ہیں نا خشکی کے, یہ سارے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ہوئے ہیں سوائے فارمی مرغی کے. اس کا پتہ نہیں نسب کہاں سے شروع ہو رہا ہے واللہ عالم. دیسی مرغیاں جتنی ہیں نا, ان کے ابا وہ جو مرغا تھا وہ ایک نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھا, اور مرغی بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھی, گائے بھی, بیل بھی, بھینس بھی, شیر بھی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو بھی جنگل کے جانور. تو نسل بچانے کے لیے اللہ نے کہا سب کو شامل کر لو. اور پھر قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ کوئی سمندر ہے نہ کہیں دریا ہے, اور تیار کیا ہو رہا ہے, کشتی. تو نوح علیہ السلام اور ایمان والے کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, ان قریب ہم کل تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کی قدر نہیں کی اور ان کی باتوں کو تم نے جھٹلایا, ان کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا, کہ تم بدبخت ہو. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا, فارت التنور, زمین میں جتنے سوراخ تھے نا ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں آیا ہے, واحد طوفان تھا جو پوری دنیا میں تباہی ہوئی ہے, اور کسی ایک انسان کو بھی اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا تھا, واحد. اس کے بعد ایسا عذاب پوری دنیا پہ کبھی بھی نہیں آیا. فرمایا حتی اذا جاء امرنا فارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, کہ جوڑے رکھ لیں اس میں. اور فرمایا کہ پھر آسمان سے ہم نے پانی کے جو دروازے تھے وہ کیا کر دیے, کھول دیے. اتنا بے تحاشا پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلنا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ کشتی پانی کے اندر بلند ہونا شروع ہو گئی. اور یہ بدبخت کافر ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نارمل بارش ہے اور یہ تھوڑی دیر میں تھم جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی ہے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, وقال نوح ابنہ وکان فی معزل, ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا, یا بنی ارکب معنا, اے میرے پیارے بچے, بنیا کہتے ہیں پیارے, اب آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا. ساری نشانیاں بھی دیکھتا ہے نا انسان, جب عقل اندھی ہوتی ہے تو شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا اس کو. اے میرے بیٹے اب بھی موقع ہے, آ جا میرے ساتھ کشتی میں. تو اس نے کہا سآوی الی جبل, اے ابا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یعصمنی من الماء, یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت, کیا حالت ہوگی نوح علیہ السلام. انسان کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے, وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈوبنے والا ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے. کیا جذبات ہوں گے نوح علیہ السلام کے اس وقت. فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس پر وہ جس پر اللہ رحم کرے. لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا.
قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی ہے، فکان من المغرقین، اور ان کے بیٹے کو اس نے غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر آسمان جب جو ہے نا وہ کشتی پانی کے اندر تیرنے لگی ہے اور سارے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ یہ نگلنے کا لفظ استعمال کیا، جذب کرنے کا نہیں، کیونکہ اتنا پانی اکٹھا ہو چکا تھا کہ اگر وہ نارمل کنڈیشن میں جذب ہونا شروع ہوتا تو مہینے لگ جاتے، اس میں سال لگ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا نگلنا شروع کر، جیسے سک کرنا کہتے ہیں نا، اس کو کھینچ لے زمین اس پانی کو۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے، کیونکہ اتنا پانی برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا یہ پانی آسمان سے چپکا ہوا ہے، گویا اس کو ہٹانا پڑے گا، اکھاڑنا پڑے گا۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان اس پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے، تھم جا، رک جا، اور اے زمین اس پانی کو نگل لے۔ اللہ فرماتے ہیں وغیض الماء وقضی الامر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ مکمل کر دیا، جس قوم کو تباہ کرنی تھی اس کو کر دیا۔ وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور وہ جب پانی آہستہ آہستہ کم ہوا ہے تو کشتی ایک جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تباہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے ایسا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، اب پوری دنیا سے کفر کا کیا ہو گیا تھا؟ خاتمہ۔ بڑا اللہ کا ایک نام ہے حلیم، حلیم کہتے ہیں انتہائی برداشت کرنے والا۔ کتنا برداشت کیا اللہ نے؟ 950 سال کم ہوتے ہیں، 1000 سال تک برداشت کیا، پھر بھی اللہ کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے، کتنا برداشت کیا۔ پھر اللہ نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ۔ ہمیں بھی اللہ کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم رمضان کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم شریعت کی اطاعت کرتے ہیں، نہ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں؟ برداشت، کہ موت تک مہلت دو مہلت دو، یہ ہے حلم، اس کو کہتے ہیں برداشت، بردباری۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیل یا نوح، پھر ہم نے کہا اے نوح اہبط بسلام، اب زمین پہ اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، کیونکہ اب زمین پر نہ کفر ہے نہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور جب زمین پر نہ کفر ہو نہ اللہ کی نافرمانی ہو تو قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زمین اپنی برکتیں کھول دیتی ہے۔ فرمایا آپ پر بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوں گی؟ برکتیں۔ اور پھر اللہ نے جو نسل چلائی ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی چلائی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، جن کا تاریخی کتابوں میں نام آتا ہے حام، سام اور یافث۔ یہ جو آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اسی کشتی میں سوار لوگوں کی کیا ہیں؟ نسل ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے باپ دادا نوح علیہ السلام پر وہ 40 لوگوں میں ہیں، لاکھوں میں سے وہ 40 لوگوں کی اولاد میں ہیں ہم، جن کے تبھی اللہ نے ہمیں پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں کیا خطاب کیا؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اللہ نے ہم سے ایسے خطاب کیا ہے، ان لوگوں کی اولادوں، یعنی ان لوگوں کا مطلب نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، اے ان کی اولادوں جن کو میں نے کشتی میں سوار کیا تھا نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، دیکھو نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا تبھی کشتی میں سوار ہوا، اب تم اس راستے سے ہٹ مت جانا۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے، نسل ملی ہے، یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے بیٹے ایمان لائے تھے ان کے ایمان کی برکت سے ملی ہے ہمیں، اگر وہ بھی کافر ہوتے تو ہم پیدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کو میں نے بچایا نا، اب تم اس راستے سے ہٹ کے نوح علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی، جو ان کی بات نہیں مان رہی تھی، ان کے راستے پہ نہ چل جانا۔ تو تمہارے باپ شکر گزار تھے، تو میں نے بتایا تھا نا آدم علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو دوسرے باپ ہمارے کون سے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد؟ دونوں باپ ہمارے بڑے اچھے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں ہم سب جا کے مل جاتے ہیں، باقی جو ابا ہیں وہ میرے ہوں گے آپ کے نہیں ہوں گے، آپ کے ہوں گے میرے نہیں ہوں گے، ان کے ہوں گے اس کے نہیں ہوں گے، یہ 2 ابا ایسے ہیں جو میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، آدم علیہ السلام اور کون سے؟ اور نوح علیہ السلام، یہ ہم سب کے ابا ہیں، اور یہ دونوں کی خصوصیات ہمارے اندر آنی چاہیے، اور ہمیں اس کا طعنہ ملنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو لوگ ہمیں طعنہ دیں کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہیں کشتی میں اس نے اس وجہ سے تھوڑی سوار کیا تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟
وہ تو کشتی میں اس کو جو نجات ملی تھی وہ تو اس لیے کہ شکر گزار لوگ تھے، تو تم بھی انہی کے راستے